خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو طبی معلومات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ معلومات ہم ہپ جوائنٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ ہپ جوائنٹ کولے کی دھاتی جوڑ زیادہ کارگر ثابت نہیں رہے۔ ریسرچر نے دیکھا ہے کہ کولے کی ہڈی یعنی کہ ہپ جوائنٹ ٹوٹنے کے بعد جو دھاتی جوڑ جو میٹلک جوڑ لگائے جاتے ہیں ان کی ناکامی کی شرح دیگر آپشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لہذا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ ناکامی کی شرح سب سے زیادہ خواتین میں ہے، نوجوان افراد میں اور بڑے دھاتی جوڑوں کی تصنیف میں دیکھی گئی ہے۔ برطانیہ میں صحت کے ضابطے بنانے والے ادارے نے پہلے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ دھات پر دھات والے جتنے بھی امپلانٹس مریضوں میں کے جسم میں لگائے جائیں ان کے لازماً سالانہ چیکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ یہ دھاتی جوڑ ڈھیلے ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یا ان میں ٹوٹ پھوٹ جائے۔ برسٹل یونیورسٹی کے ریسرچرز کے مطابق میٹل آن میٹل ہپ ریپلیسمنٹ میں ناکامی کی شرح 6.2% اور میٹل آن پلاسٹک جوڑوں میں 1.7% تھی، جبکہ 2.3% سرامک آن سرامک جوڑ ناکامی سے دوچار ہوئے۔ تو یہ معلومات دینے کے بعد ہم اندازہ کر سکتے ہیں کون سے جوڑ جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ان لوگوں کے لیے بہتر رہتے ہیں جن کو ان مسائل کا سامنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تحقیق سامنے آ چکی ہے اور جو لوگ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات ان ریسرچ سے فائدہ اٹھا کر بہتر طریقے سے ہپ ریپلیسمنٹ کی سرجری کریں۔